کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا یہ روڈوں پر جو کھڑے ہوتے ہیں، ٹرک گزر رہے ہیں، 100 روپے لیا، ٹرک گزر گیا. تو یہ سڑکوں پر جو کتے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یہ وہی رشوت خور ہیں جو 100 روپے لے کے ٹرک چھوڑتے جا رہے ہیں. اور کچھ کتے اتنے اسٹینڈرڈ ہیں جو کتے ہونے کے بعد بھی سڑکوں پر نہیں، وہ 18 20 25 سال کی کالج کی لڑکیوں کی گود میں سویٹی لولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو چوم رہے ہیں، پپی چمی سب، اور ایسی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا، یہ ضرور کوئی پارلیمنٹ کا نیتا رہا ہوگا، اس نے بڑا گھوٹالا اور بڑی رشوت کھائی ہوگی تب اس کو یہ جنم ہوا ہے. اور یہ 100 200 روپے لے کے چھوڑنے والے یہ روڈ والے کتے ہیں جو ادھر گھومتے ہیں، ان کو کم چھوٹی رشوت تو چھوٹی نسل کے کتے، بڑی رشوت تو بڑی نسل کے کتے. یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، بتائیے آپ، منوسمرتی کہہ رہی ہے، یقین کیسے آئے؟ لیکن وید اس کا کھنڈن کرتا ہے. وید کہتا ہے بالکل نہیں، مرنے کے بعد انسان دوبارہ ایک ہی جنم لے گا. نے ترتیہ نے چترت نے پچ نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نے षष्ठ نہ چھٹا نے سپت نہ ساتواں نے اشٹ نہ آٹھواں نے نوم نہ نواں نہ دشنکا نہ دسواں. مرنے کے بعد انسان کا تیسرا چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں، آٹھواں نہیں، نواں نہیں، دسواں نہیں، کوئی جنم نہیں ہوگا. مرنے کے بعد ایک دوسرا ہی جنم ہوگا جہاں اس کو اس کے کرموں کا حساب دینا پڑے گا. اسی کو قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. کیا اے انسان تو یہ تصور کرتا ہے کہ تجھے ایسے ہی بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا تو شروع میں منی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو شروع میں ایک حقیر و ذلیل پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا، جو عورت کے بچے دانی تک پہنچایا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے قطرے سے تیری مضبوط کھوپڑی بنائی اور اس کھوپڑی میں اتنا نرم بھیجا بنایا، 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو. دھڑکنے والا دل بنایا، انگلیاں بنائی، پور بنائے، پیر بنایا، پنڈلی بنائی، گھٹنا بنایا، ران بنایا، پیٹ بنایا، پیٹھ بنائی، ریڑھ کی ہڈی بنائی، ناک بنائی، آنکھ بنائی، ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو، چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ، آنکھوں میں روشنی ڈال دی، سمجھنے والا دماغ دے دیا. جب ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں پہلی بار، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، نر و مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا. ہائے انسانوں، تو تم بتاؤ جب میں پہلی بار ایسا کر سکتا ہوں تو کیا دوبارہ ہم تمہارے مرنے کے بعد ہم تمہیں جیوت نہیں کر سکتے؟ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو کیا میں مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ جیوت نہیں کر سکتے؟ جب پہلی بار ہمارے لیے کرنا آسان ہے تو دوبارہ تو اور زیادہ ہے. تو میرے بھائیوں، اس چیز کو ذہن میں رکھیے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی عمر گزار رہے ہیں اور ایک ایک دن کر کے اگر ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں اور جہنم کے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے. 2 چیزیں آگے، 4 چیزیں پیش کی گئیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس میں 2 چیزیں ایک ساتھ اور 2 چیزیں ایک ساتھ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ دونوں ایک چیز ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے. آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے زندگی آپ کی. آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، بیکار ہے آپ کی زندگی. چلیے بمبئی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹاٹا ہاسپٹل. چلیے اسٹیشنوں پر گرمیوں کے دنوں میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. چلیے گردوارے دلی میں سنڈے کے دن
ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا بڑا لنگر کرتے ہیں سکھ، غریبوں کو ایک طرف سے ایک لائن سے کھانا کھلاتے ہیں. چلیے ٹاٹا ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل بامبے میں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے امیر لوگ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے لاکھ 2 لاکھ روپے کی چیک لے کے گھومتے ہیں، پھل فروٹ لے کے آتے ہیں، کھانا ٹرکوں پہ بھر کے لاتے ہیں اور وہاں کینسر پیشنٹوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے علاج کا انتظام کرتے ہیں. دیکھا جائے تو بظاہر کتنا اچھا کام ہے، لیکن عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں ان کے ساتھ، اس لیے بیکار ہے. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. نام محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں، ہمارے نام بہت اچھے ہیں. پوچھو کون ہو؟ مومن ہیں. مرنے کے بعد جلنا پسند کرو گے یا دفن؟ نہیں، دفن ہوں گے. سب کچھ اپنا ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے ہمارے پاس. کئی جگہ مثالیں دی، آپ کو دیتا ہوں. ایمان اور عمل صالح کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے موبائل اور سم. آپ کے پاس موبائل ہے لیکن سم نہیں ہے تو موبائل کس کام کا؟ آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں تو سم کس کام کی؟ صاحب مولانا بہت مہنگا موبائل ہے میرا، 1 لاکھ روپے کی قیمت ہے، ایپل کا موبائل ہے میرا. 1 لاکھ کا نہیں 5 لاکھ کا لے لو، لیکن اس سے کیا کرو گے؟ ہیلو ہیلو کر کے دیکھو؟ نہیں، جب تک سم نہیں ڈالو گے. آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں. بہت بیلنس ہے جرجی صاحب، 20,000 روپے اس میں. ارے 50,000 ہوں، 1 لاکھ روپیہ بیلنس ہے تمہارے سم میں، لیکن اس سم کو کان میں لگا کے ہیلو ہیلو بولو گے. اس سم کو جب تک موبائل میں نہیں لگاؤ گے سم کام کی نہیں. موبائل میں سم نہیں ڈالو گے تو موبائل کام کا نہیں. یہ دونوں چیزیں سم اور موبائل کی طرح ہیں. آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے ایمان. اور آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار ہے عمل صالح. میں نے اس کی مثالیں دے دی آپ کو. دونوں ضروری ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، سنیے غور سے. ایمان لو سنیے، ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے. آپ نے معاہدہ کر لیا لیکن اس معاہدے کے مطابق اگر آپ نے کام نہیں کیا تو معاہدہ بیکار. مثلا سنیے، میں ایک مزدور ہوں، آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا، جرجی صاحب میری یہ دیوار کھڑی ہونا ہے، کیا آپ اس دیوار کو کھڑا کریں گے؟ کیا مزدوری لیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، 1,000 روپیہ ڈیلی. صبح 9 بجے آؤں گا، 5 بجے میں چلا جاؤں گا. 9 سے 5 تک ڈیوٹی، 5 دن میں آپ کی دیوار میں پوری کھڑی کر دوں گا. آپ نے کہا ڈن، 1,000 روپے ڈیلی دیں گے ہم، 5 دن میں ہماری دیوار آپ کھڑی کر دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا. اب صبح 9 بجے مجھے جانا چاہیے تھا، نہیں گیا. دوسرے دن بھی نہیں گیا، تیسرے دن بھی نہیں گیا، چوتھے دن بھی نہیں گیا، 5ویں دن بھی نہیں گیا. جب 5 دن پورے ہو گئے، 6ٹھے دن میں گیا اپنے مالک کے پاس، صاحب مزدوری دیجئے، آج 6ٹھا دن ہے. مالک کیا کہے گا؟ ابے کس بات کی مزدوری لینے آیا ہے؟ صاحب اس معاہدے کی جو ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہوا تھا، ہمارے اور تمہارے درمیان تو یہ طے ہوا تھا کہ 5 دن آپ کام کریں گے، 5 دن میں ہم آپ کو 5,000 روپے دیں گے. ہوا تھا نا؟ ہاں. تو معاہدہ تو ہوا تھا نا، اقرار تو میں نے کیا تھا نا کہ ہاں میں کام کروں گا. جی تو لائیے نا 5,000 روپے. کہے گا بھائی پاگل ہے کیا؟ اقرار کیا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ ارے میں نہیں آیا اس سے کیا مطلب؟ میں نے انکار تو نہیں کیا تھا نا کہ نہیں آؤں گا، میں اقرار کر رہا تھا کہ میں آؤں گا، کیا تھا آؤں گا، اور معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان طے ہو چکا تھا. آپ دیجئے مجھے 5,000 روپیہ. آپ دے دیں گے مجھے؟ نہیں، آپ الٹا ڈانٹیں گے اور کہیں گے کمینے جب تجھے نہیں آنا تھا تو پہلے بتا دیتا. 5 دن تک میں نے تیرا انتظار کیا، دوسرے کو میں کام پہ لگا لیتا. کیوں نہیں آیا؟ میرا نقصان اور ہوا.
میرے بھائیوں پتہ چلا کہ صرف معاہدہ کافی نہیں ہے، معاہدے کے اوپر جو آپ نے اقرار کیا ہے وہ اقرار بھی کافی نہیں ہے، بلکہ معاہدے کے مطابق آپ کو کام کرنا تھا۔ آپ کو 9 بجے جانا تھا اور 5 بجے تک اس کی دیوار کو کھڑا کرنا تھا۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے آپ کو اس بات کی مزدوری نہیں ملے گی۔ ایمان ایک معاہدہ ہے، سنیے، ایمان ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کا اقرار اور اس کا عملی نتیجہ عمل صالح ہے۔ آپ نے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب آپ نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ اس معاہدے کے بعد اب ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے، ہمیں حج بھی کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ آپ نے اس معاہدے کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی کر لیا، لیکن نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، آپ نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کیا آپ جنت مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے، کیونکہ میں نے ایمان قبول کیا تھا، میں نے معاہدہ کیا تھا، میں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ کیا کہے گا؟ میرے بندے، یہ معاہدہ تھا، تو نے قبول کیا تھا، لیکن اس معاہدے کی جو شرط تھی 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے اعمال، نیک کام، وہ تم نے نہیں کیے۔ اللہ نہیں کیے تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا، اقرار تو کیا تھا، نماز پڑھنا چاہیے، مانتا تو تھا، روزہ رکھنا چاہیے، مانتا تو تھا، کیا نہیں تو کیا ہوا؟ لیکن اقرار تو تھا، تسلیم تو کرتا تھا، اس لیے مجھے تو جنت دے۔ کیا اللہ جنت دے دے گا؟ نہیں، ایمان ایک معاہدہ ہے، عمل صالح یہ اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے۔ جب تک ہم عمل صالح نہیں کریں گے میرے پیارے ساتھیوں، معاہدہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ صرف اس مزدور کی طرح مت بنیے جو اپنے مالک سے اقرار کرتا ہے کہ ہم کل 9 بجے آئیں گے اور 5 بجے تک ہم کام کریں گے، اور نہیں آئے اور شام کو مزدوری لینے پہنچ گئے، اور یہ کہو کہ ہاں وعدہ تو تھا، اقرار تو کیا تھا۔ صرف اقرار کی وجہ سے آپ کو مزدوری نہیں مل سکتی ہے، صرف ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے، صرف معاہدہ ایکسپٹ کر لینے کی وجہ سے اور معاہدے پر معاہدے کا اقرار کر لینے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ جب تک کہ ہم 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ڈیوٹی نہ کریں تو ہمیں 1000 روپیہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جب تک ہم اس ایمان کے جو مطالبے ہیں جب تک ہم پورا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ رب العالمین بھی جنت نہیں دے گا۔ ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی پابندی کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کی پوری زندگی ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیکھیے، بڑھاپے میں لاٹھی ٹیک کر مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی کسی صحابی کے زبان سے یہ آیت سن لیتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، جنگ کے لیے جاؤ، خفافا وثقالا، چاہے دشواری ہو یا پریشانی، آسانی ہو یا پریشانی، ہر حال میں تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری بڑھاپے میں ہیں، لاٹھی ٹیک کر چلتے ہیں، کمر جھک چکی ہے، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹو ہمارے لیے گھوڑا تیار کرو، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا ابو آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں لڑے، ابو بکر کے زمانے میں بھی لڑے، عمر فاروق کے زمانے میں بھی لڑے، اب عثمان غنی کا زمانہ ہے، آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، اور اس وقت بھی آپ لڑنے کی بات کر رہے ہیں، جہاد میں جائیں گے۔ فرمایا بیٹو تم جو دلیل دے رہے ہو کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تمہاری دلیل کمزور ہے، اس میں دم نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، چاہے آسانی ہو یا پریشانی، دشواری ہو یا سہولت، ہر حال میں نکلنا ہے۔ نہیں اے میرے پیارے بیٹو مجھے ہر حال میں نکلنا ہے۔ قرآن نے جب ہر حال میں کہا تو ہمیں نکلنا ہے۔
نہیں مانے، بیٹوں کا انکار باپ کا اصرار، بیٹوں کا انکار باپ کا اصرار، باپ کا اصرار ہی غالب آ گیا اور بیٹوں نے گھوڑا دے دیا، تلوار دے دی، لو تمہیں لڑنا ہے تو جاؤ جب تم نہیں مان رہے ہو۔ ابو طلحہ انصاری جنگی قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں اور دریا کا سفر کر رہے ہیں، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، پانی کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، شپ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، وہ میدان جنگ تک نہیں جا پائے اور بیچوں بیچ سمندر میں جب ان کا جہاز پہنچتا ہے، ان کی شپ پہنچتی ہے، وہیں پر ان کو بخار آ جاتا ہے اور حضرت ابو طلحہ انصاری وہیں انتقال کر جاتے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری کو بیچ راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کو لکڑی کے ایک صندوق میں بند کیا جاتا ہے، ان کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اسی سمندر کے حوالے ان کو کر دیا جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں، قرآن کی آیت جیسی ان کے سامنے آئی اور ایمان ان کے اندر جاگ گیا، جب ایمان ان کے اندر جاگا تو عمل صالح کے لیے وہ تڑپ اٹھے، یہ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو الدحداء انصاری کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ حضرت ابو الدحداء انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں اللہ کو قرض حسنہ دے؟ حضرت ابو الدحداء کہتے ہیں اللہ کو قرض حسنہ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بدلے میں جنت ملے گی۔ حضرت ابو الدحداء کہتے ہیں کہ میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیے، گارڈن حدیقہ، اپنے دونوں باغ اللہ کو قرض دے دیا، جائیے اے اللہ کے رسول دونوں باغ میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ کو قرض حسنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں نہیں، ایک دے دو اور ایک سے اپنے بیوی بچوں کا گزر بسر چلاؤ، دونوں دے دو گے تو پھر بھیک مانگو گے تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ایک باغ کو قبول کر لیا اور ایک چھوڑ دیا۔ حضرت ابو الدحداء اس باغ کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دے دیا تھا، وہاں ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، جلدی سے ان کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیوی اس باغ کا ایک بھی کھجور مت کھاؤ۔ بیوی نے کہا کیوں؟ کہا یہ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ بیوی نے کہا اس میں فائدہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ بدلے میں جنت دے گا۔ بیوی چیخ پڑی میرے شوہر اگر ایک باغ دے کر ہمیں جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، آپ بہت سستے میں نبٹ گئے۔ آئے میرے پیارے شوہر جائیے، اب اپنے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لی اور اسی باغ میں ڈال دیا، اپنی بیوی کے دامن میں جو کھجور تھے ان کو بھی چھین کر اسی باغ میں ڈال دیا اور فرمایا اے اللہ اس باغ تک پہنچنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، جو بچے میرے کھجور کھا چکے ان کو تو ان کے پیٹ سے میں نہیں نکال سکتا، لیکن جو کھجور میرے بچوں کے منہ میں تھا اے اللہ میں نے ان کھجوروں کو بھی نکال کر تیرے باغ میں ڈال دیا۔ اے اللہ میں نے اپنا کام پورا کیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اے اللہ میں نے یہ باغ قرض حسنہ دے دیا، تو بدلے میں مجھے جنت دے دے۔